جی احمد فاروقی. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آ گئے آپ جارڈن سے واپس، مطلب ٹرکی سے واپس آ گئے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. جی اچھا، میرے صرف دو سوال ہے. اس سے پہلے جو ہے نا عامر کو خطاب دیتا ہوں. عامر جو ہے دو دھاری تلوار ہے. ماشاء اللہ. جی جی اچھا، میں پہلے قیصر صاحب سے ایک سوال کر لیتا ہوں. قیصر بھائی، ایک چیز جی جو ہے نا، میں نے آٹومان امپائر پڑھا ہے میری ڈگری میں. آئی اسٹڈیڈ آٹومان امپائر. تو اس میں جی ایک میرے جو پروفیسر تھے انہوں نے ایک بات سمجھائی تھی کہ جب عثمانی خلافت تھی اس وقت جو مفتی عام تھے انہوں نے ایک فتویٰ لایا تھا جس میں پرنٹنگ پریس کو انہوں نے حرام قرار دیا، یعنی کوئی چیز کی پرنٹنگ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت اس زمانے میں قرآن کی جو پرنٹنگ تھی وہ بالکل رک سی گئی تھی. کیا اس فتوے سے آنے والی جنریشن یا مسلم امت پر اثر ہوا قرآن کی تعلیم اور حدیث کو آگے نشر کرنے کے لیے؟ پروبیبلی ناٹ، شاید نہیں ہوا. لیکن میں اس فتوے کے حوالے سے بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اور میں بات میں پہلے کہہ دوں کہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن جو جنرل انفارمیشن انسان اکٹھی کرتا ہے میں صرف اس کے تحت کہہ رہا ہوں کہ میرے پتے میں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پرنٹنگ کے خلاف تھے، پرنٹنگ پریس کے خلاف تھے. وہ اس پرنٹنگ پریس کے خلاف تھے کہ جو مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں تھا. یعنی کہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں اپنا بنانا چاہیے قرآن کے لیے، یہ نہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کا استعمال کریں، جو کہ دنیا نہیں، میں آج بھی بلکہ میں اس ہوتا کے ہے. اضافہ کروں گا کہ وہ پرنٹنگ پریس سے کہ اس لیے خلاف تھے کہ دینی کتابیں قرآن وغیرہ اس پرنٹنگ پریس سے نہیں چھپنی چاہیے، جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ چھپیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ دینی کتابیں پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ مثلا میں نے کوئی کتاب لکھی دینی کتاب ہے. اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں مجھ سے پڑھنا چاہیں گے تو آپ ایک نوٹ بک لے کر آئیں گے اور میری کتاب کو جوں کا توں آپ لکھ لیں گے. اس سے پڑھنے میں اور اس کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی کہ آپ نے آتھر کے سامنے اس کتاب کو پورا لکھ لیا اور اس سے ویریفائی کرا لیا. تو یہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا. اگر مان لیں دینی کتابیں اس طریقے سے چھپ جاتی پرنٹنگ پریس سے تو یہ لکھنے کا طریقہ تھا، ایک نظام بنا ہوا تھا، وہ نظام متاثر ہو جاتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کو اور دینی کتابوں کو الگ سے اس سے مستثنا رکھا جائے. صرف اتنی بات تھی، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، لیکن اصل ہوا نہیں اس کا. قرآن بہرحال پھر بھی پرنٹ ہوتا رہا، لوگوں تک جی پہنچتا جی رہا، جی آج بھی بالکل ہو رہا ہے. بالکل بالکل، اس جی پر جی عمل نہیں. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے ٹاپک سے ہٹ کر. مفتی صاحب، کیا زمزم غیر مسلم کو پلا سکتے ہیں شفا کے لیے؟ ہاں پلا سکتے ہیں، بالکل بالکل پلائیے. جی، اور ایک بات میں کر کے ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اور تینوں کا. میری ایک التجا ہے، یہ جو کھینچا تانی جو چل رہی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، تینوں سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، چاہے وہ سمیر ہو یا سچولا صاحب ہو یا جو بھی یہ ہے، اللہ کے واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس حالت میں موت آ گئی نا تو اب آپ لوگ تو آپ مفتی ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں. تو بار بار میں یہ چیز کہنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب، موت کے اوپر بھی آپ ایک پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو، ہم مسلمان کو جو ہے نا یاد دہانی ہو اور ہم سمجھ جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ یہ کھینچاتانی بہت چل رہی ہے. آپ نے تو اپنا موقف صاف رکھ دیا ہے، لیکن وہاں سے جو ایک دم پتھراؤ ہو رہا ہے نا، اٹ از اے لاٹ اینڈ اٹ از ناٹ ٹالریبل. خیر بہرحال موت تو سب کو آنی ہے. اگر کسی کی قسمت میں لکھا ہے ہدایت تو ہدایت مل جائے گی، گمراہی لکھی ہے تو گمراہی مریں گے، اور آگے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ جی تعالی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ عامر بھائی. یہ کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ ساحل نے ڈائریکٹ چیلنج، میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی چیلنج کیا ہے کہ بھائی عامر بھائی؟ میرے پاس بھی کل ایسا میسج آیا تھا، لیکن وہ میرے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کیسر کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر میں نے پوری سمری بتائی تھی. آج آپ کا نام لے کے بات کر رہے ہیں. ہاں تو یہ تھرڈ پرسن اس طرح کے بیچ بیچ میں ٹرولز پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. اگر کوئی چیلنج کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے چینل پر آنے کو تیار ہے، میرے پاس کوئی ویڈیو آئے تو بالکل ہم موسٹ ویلکم، ہمارے چینل پر آ جائیں، بات کریں. حضرت دیکھیں نا، سمیر صاحب آئے ہیں نا. جی ہاں بات صحیح ہے. تو سمیر نے آ کر آپ کے چینل پر بات کی ہے. شرائط اب فرائیڈے کو انشاءاللہ ڈیبیٹ ہے سمیر کی اور عامر اقبائی کی. تو ایسے ہی ساحل جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، اور ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسٹر سدو. ہیلو جی کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی.
جی 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 بہت بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. میں پہلی بار آیا ہوں لائیو اسٹریم, تھوڑا جی نروس بھی ہوں. ایکچولی کوئی میرا مسئلہ ایک سوال, مطلب سوال جی نہیں, ایک شکایت ہے عامر جی بھائی سے. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب فرقہ واریت کے بارے میں یا اسلام میں جو بھی فرقے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی, لیکن ایک لائیو اسٹریم میں عامر بھائی نے یہ جو کیا اس کا نام یہ تھا کہ میں اسلام کیوں نہیں چھوڑا. اس میں عامر بھائی نے یہ فرمایا کہ اگر جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرقہ بنایا ہے, مجھے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے فرقے بنائے ہیں. تو اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عامر بھائی اعلیٰ حضرت سے مراد کیا امام احمد رضا صاحب کو لے رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایک بریلوی ہوں, اس لیے یہ بات میرے کو تھوڑا مطلب بری لگی اس بات پہ. ایک طرف تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب کسی بھی فرقے کی بات نہیں ہوگی, دوسری طرف اس طرح کی بات مطلب اچھی نہیں لگتی. اس سے مطلب وضاحت کرنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں عامر بھائی تو ان کا مطلب کیا تھا. عامر بھائی آپ کو آواز آئی؟ عامر بھائی آپ موجود ہیں؟ حضرت مجھے تو آواز نہیں آئی ہے, وہ اسٹریم یارڈ کا وہ ایشو چل رہا ہے. میرے اچھا, ساتھ یہ بات کر رہے ہیں یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ فرقے کے خلاف بات کرتے ہیں اور ایک طرف دوسری طرف آپ نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک فرقہ بنایا, یہ اچھی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کس وقت بولا آپ نے. ہاں تو میں بتا دیتا ہوں, یہ غلط فہمی ان کو غلط جی فہمی لگی ہے. میں بتاتا ہوں, میں نے یہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے, کیونکہ مجھے میرے وہ چینل پہ ویڈیو پڑی ہے تو اس کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا, تو اس وقت بھی میں نے جی کہا کہ آپ کو غلط فہمی لگی. حقیقت میں نے کہا کیا تھا اس کو اگر دوبارہ سن لیا جائے. یہ چیز ہے جی کہ جو سب سے پہلی ایمان یونین کی اسٹریم ہوئی تھی جس میں کہا تھا جی کہ ہم نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا, جی میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا, اس میں جی 10 منٹ کے اندر جو سٹوری میں نے بیان کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ جب میں اسلام کو چھوڑ چکا تھا اور تشکیک اور ارتداد یعنی گنوسٹسزم اور ایتھیزم کے بیچ میں بھٹک رہا تھا, تو تب میں مسلمانوں کے ان تمام جو فرقے اور مسالک ہیں میں یہی سمجھتا ہے مین میڈ ہے, یعنی اعلیٰ حضرت نے کوئی فرقہ بنایا, میں یہ سمجھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے بنا دیا ہے, یا اشرف علی تھانوی صاحب نے بنایا ہے, یا نونوتوی صاحب نے بنایا ہے. یہ میں سمجھتا تھا اس وقت, یہ وہ جملہ تھا جس سے یہ سمجھا گیا کہ میں یہ سمجھتا, آج بھی یہ سمجھتا ہوں. نہیں, ٹھیک ٹھیک آج میں ٹھیک, نہیں سمجھتا. چلیں آج کلیئر ان ہو کے گئی نام مسٹر پر سدھو اگر صاحب. بن گیا ہے, ان کے نام پر بن گیا, علیحدہ بات ہے, وہ کبھی نہ یہ چاہتے تھے. جی ٹھیک, بات واضح ہو گئی مسٹر سدھو صاحب. جی بہت بہت جی بہت بہت شکریہ. چلیں غلط فہمی جو بھی تھی دور ہو گئی. اور میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے, سوال نہیں مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ جو زمین ساکن ہے یا گردش کر رہی ہے اس کے متعلق جو مفتی صاحب کا ایک مطلب کیا موقف ہے. اور ہمارا موقف تو یہی ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام احمد رضا صاحب کی فوجی مبین جی میں نے اس کے جو کچھ کتاب ہے. اقتباسات پڑھے ہیں, میں نے اس کے کچھ اقتباسات پڑھے ہیں, لیکن مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے. جی شکریہ بہت بہت ٹھیک, شکریہ آپ لوگوں کو لینے کے لیے. چلیں تھینک اوکے. جی ہاں, اگلے کالر ہیں آئی ایس اور کامرس. حضرت میں ایک چیز یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق پیش کی ہے, علماء نے اس کو بحیثیت تحقیق لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی ہمارے بریلوی مسلک کے جو بھائی ہیں, علماء ہیں, انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے کیونکہ وہ تحقیق جی ہے. جی صحیح ہے. جی ہاں, آئی ایس کامرس. السلام سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت